نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. سورہ نحل یہ آیات مبارکہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے بنیادی اصول اور ضابطہ ذکر کیے ہیں، اور دنیا میں جو طاقت و قوت انسان وہ اس کامیابی سے روکنے میں کردار ادا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ان سے بچنے کی ہدایت ہے. ہر انسان چاہے وہ مسلم ہے یا کافر، دنیا کے اندر تو ہر انسان ہی کامیابی چاہتا ہے، وہ اطمینان والی زندگی چاہتا ہے، پرسکون زندگی کا وہ متلاشی ہے، اور اس کے لیے ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ایک راستہ طے کر رکھا ہے، لیکن ہر راستہ اس کو منزل تک لے جانے والا نہیں. بے شمار ایسے راستے ہیں جن پر انسان چل کر مزید پریشانیوں میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں پھنسا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری اور ناگزیر ہیں، وگرنہ ان کے بغیر کوئی بھی چیز انسان، کوئی بھی راستہ انسان اختیار کرے گا نہ تو دنیا کا چین اور سکون اسے مل سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں نجات اس کے کا مقدر ہے. اور اللہ نے یہاں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ جو انسان ان دو چیزوں کے ساتھ دنیا کے امن کا متلاشی ہے، دنیا میں پاکیزہ زندگی، اطمینان والی زندگی کا خواہش مند ہے، یقیناً ان دو چیزوں کے ساتھ، ان دو اعمال کے ساتھ اسے یہ چیز ضرور ملے گی. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی انسان اچھا عمل کرے، عمل صالح، اس کے مقابلے میں عمل آتا ہے جس کو عمل طالح کہتے ہیں، برا عمل. اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک پھیلا ہوا ہے، وہ خاندانی زندگی سے لے کر قومی زندگی تک وسعت رکھتا ہے. جو انسان بھی اچھا کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ اپنی ذاتی بہتری کے لیے کوئی عمل کرے یا اسی طرح خاندانی، ملکی اور قومی اور بین الاقوامی زندگی میں کوئی کردار ادا کرے، اگر تو اس کا عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے جس کو دنیا اچھا جانتی ہے، شریعت نے جس کو اچھا قرار دیا ہے، تو ایسا انسان، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی، اس کا عمل ضائع اور رائگاں نہیں جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. جو انسان اچھا عمل کرتا ہے بشرطے کہ
اس عمل کے پیچھے کوئی اور مفاد نہ ہو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے نظریات وقتی اور عارضی ہوتے ہیں۔ کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی اپنی بہادری کا متلاشی ہوتا ہے، اور کسی کے پیش نظر کوئی اور مقصد ہوتا ہے، تو وہ عمل صالح بھی اس کے لیے دیر پا نہیں ہوگا۔ وقتی اور عارضی جس مقصد کے تحت اس نے اس عمل کو کیا ہے، شاید اس مقصد میں اس کے لیے معاون بن جائے، لیکن مستقل اسے فائدہ پہنچائے، ایسا نہیں۔ انسان کوئی بھی اچھا کام اور عمل کرے، اس کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اپنے مالک کو راضی کرنا ہو، اس عمل سے اس کے پیش نظر کوئی اور مفاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، ایک آدمی اپنی بہادری کے طور پر لڑتا ہے، دشمن سے لڑ رہا ہے، ظالم اور طاغوتی طاقتوں سے لڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا نظریہ جو ہے وہ اپنی بہادری ہے، اپنی برادری ہے، محض اپنی قومی وقار کے لیے وہ لڑ رہا ہے، قوم کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، وطن کی دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کے پیش نظر اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں ہے، کسی اور مقصد کے تحت لڑ رہا ہے۔ تو پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ شمار ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ جو انسان اس لیے لڑتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی دین کی خاطر اللہ کے احکامات کو معاشرے میں غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی اور مقصد ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم کی حفاظت کے لیے لڑنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ وہی عمل کہلائے گا جو اس مقصد کے لیے ہو تاکہ اللہ کا دین غالب آئے۔ یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی چاہے مرد ہو یا عورت عمل صالح، اچھا کام، اچھا عمل وہ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کا اللہ پر ایمان اور نظریہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یقیناً ہم اسے پاکیزہ اطمینان والی زندگی دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے پرامن، خوشحالی، کامیابی اور اطمینان کا باعث بنے گی۔ اور تاریخ اس پر شاہد ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب اپنا اچھا کردار ادا کیا تو اللہ نے ان کے لیے دنیا بھی پرامن بنائی، دنیا میں بھی ان کو خوشحالی نصیب ہوئی، اطمینان نصیب ہوا، ترقیات انہوں نے حاصل کی، کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ اور مزید ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ان کا یہ اچھا عمل تھا اس کے بدلے میں اللہ ان کو آخرت میں بھی بہت بہتر بدلہ دے گا۔ اجرہم، اللہ ان کو یقیناً اس کی جزا دے گا، بدلہ دے گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھا کام کرتے رہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، یہ دنیا میں اچھا عمل آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، شیطانی طاقتیں اور قوتیں اچھا کام کرنے سے اسے روکتی ہیں۔ اور شیطان دونوں قبیلوں سے ہوتا ہے، جنات سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، چاہے وہ انسانی شیطانی طاقتیں ہوں، چاہے وہ جنات کی شیطانی طاقتیں اور قوتیں ہوں۔ انسان کو اچھے کام سے روکنے میں حد الوسع کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ پیغام سمجھنے اور سننے کے لیے تم پر لازم اور ضروری ہے۔ بات قرآن کی تبھی تمہیں سمجھ آئے گی جب تم شیطانی وسوسوں، دخل اندازیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اس سے بچا لو۔ اور شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے
سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ کی پناہ ہے۔ ایک انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے کہ ایسی مخفی اور خفیہ طاقتیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں ان سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن تم پڑھنے لگو، اس میں غور و فکر کرنے لگو، اللہ کے احکامات سمجھنے لگو، اس کی تلاوت کرنے لگو، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس لیے قرآن مجید کے آغاز میں ہی ایک مومن اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کی خرابیوں سے۔ تو یہاں بھی فرمایا فاستعذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لو، کیونکہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ نے بھی واضح کر دیا شیطان کی دخل اندازی ان پر ہی مؤثر ہوتی ہے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو مشکلات اور مصائب میں گھبرا جاتے ہیں، ان کا اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا اور اپنے کام کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیطان کو اچھا کام کرنے نہیں دینا چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی آدمی عمل صالح اختیار ہی نہ کرے، اور اگر شروع کر لے تو اسے درمیان میں ہی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، اس کی خرابیاں ہیں، ان کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک شیطان کی طاقت و قوت اور زور اس کا ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور انہی پر چلتا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو اسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اسی سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ہر وقت شیطانی کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو شیطان کا زور بھی انہی پر چلتا ہے۔ والذین هم به مشرکون، اور وہ اللہ کے ساتھ اور طاقت اور قوتوں کو بھی برابری کا درجہ دیتے ہیں، وہ اور طاقتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اعتماد انہیں اللہ پر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اور طاقتوں پر بھی بھروسہ کیے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقتیں اور قوتیں نہ دنیا میں کامیاب کر سکتی ہیں نہ آخرت میں، کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ آج انسان اور مسلمان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے قوانین اور احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے سہارے ڈھونڈ رہا ہے، دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، دشمنوں کو یہ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہا ہے، شیطانی طاقت اور قوتوں ہی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو ایسے مسلمان یا انسان کی کامیابی دنیا میں کہاں ہوگی؟ دنیا میں ان کو کہاں پاکیزہ زندگی ملے گی؟ آخرت میں نجات کہاں ملے گی؟ آخرت کی اور دنیا کی کامیابی ان کے لیے جو شیطانی طاقتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو شیطانی راستے سے دور رکھتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں پہلے گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ بنیادی اللہ کا حکم اور اللہ کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اس رسول نے آ کر یہی بات سمجھائی ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی غلامی کرو، کسی اور طاقت و قوت کی غلامی نہ کرو، اطاعت کرو تو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی، کسی سے ڈرنے کی، کسی پر اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تمام طاغوتی سرکش طاقت اور قوتوں سے برات کا اعلان کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے برات کا اعلان کرو، شیطانی طاقت اور قوتوں سے بیزاری کا اعلان کرو۔
اللہ کا پیغام تم سمجھنے لگے ہو، اس کی تلاوت کرنے لگے ہو، تو اس سے پہلے بھی شیطان سے برات کا اعلان کرو، اس کے شر اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بنیادی اور مرکزی مضمون اور اس کا طریقہ کار واضح کیا ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنی ایمان کو درست کرنا ہوگا، پھر اس ایمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا، جس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جب کوئی عمل ایمان کے مطابق ہوگا وہ عمل صالح کہلائے گا۔ تو جو بھی انسان اپنے نظریے اور ایمان کو درست کر لے اور اس کے مطابق دنیا کی زندگی گزارے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے پاکیزہ بنتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔